رات کے سناٹے میں خاموش سا محلہ، دور کہیں کتے بھونکنے کی آوازیں اور ایک عام سی گلی۔ ایک چھوٹے سے مکان کی بتی مسلسل جلتی رہتی تھی۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ اس مکان کے نیچے زمین آہستہ آہستہ خالی کی جا رہی اور زمین کے نیچے سے دنیا کی سب سے بڑی چوری کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ یہ کہانی ہے برازیل کے شہر فورٹیلیزا کی، ایک کہانی جہاں ذہانت، منصوبہ بندی اور حوصلے نے پولیس، ٹیکنالوجی اور پورے ملک کو حیران کر دیا۔ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں دنیا کی سب سے عجیب و غریب چوری کی داستان۔ آپ دیکھ رہے ہیں سنو کہانی آفیشیل اور میں ہوں وقاص مقصود۔ سال تھا 2005 اور جون کا مہینہ تھا۔ ایک شخص نے فورٹیلیزا کے علاقے میں ایک چھوٹا سا مکان کرائے پر لیا۔ اس نے کہا، میں یہاں گارڈننگ کا بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ مزدور، کچھ پودے، چند ٹرک اور روز روز آنے جانے والے لوگ۔ یہ سب کچھ دیکھنے میں عام لگتا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد اس مکان پر بورڈ لگا تھا، نیٹورا گارڈننگ لینڈسکیپنگ سروسز۔ اہل محلہ نے کبھی شک نہیں کیا۔ کبھی دن میں وہاں سے مٹی کے بورے نکلتے، کبھی رات کو کوئی ہلکی سی مشین کی آواز آتی۔ سب نے سوچا شاید زمین ہموار کر رہے ہوں گے، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ مٹی زمین کے پیٹ سے نکال رہے ہیں اور زمین کے نیچے وہ ایک ایسی سرنگ بنا رہے تھے جو تاریخ بدل دے گی۔ پہلے 3 مہینے مسلسل 20 افراد نے دن رات کھدائی کی۔ انہوں نے 257 فٹ لمبی سرنگ کھودی جو اس مکان سے سیدھی سینٹرل بینک آف برازیل میں جا پہنچی۔ یہ سرنگ سینٹرل بینک آف برازیل کی دیوار کے نیچے جا پہنچی۔ یہ کوئی عام سرنگ نہیں تھی، اس میں لائٹس تھیں، پائپنگ کے ذریعے ہوا کی فراہمی تھی اور لکڑی کے سٹیل فریم لگائے گئے تھے تاکہ سرنگ بیٹھ نہ جائے۔ یہ سرنگ دیکھنے میں انجینئرنگ کا ایک انتہائی شاندار منصوبہ لگ رہی تھی، لیکن یہ ایک بہت بڑا پلان تھا۔ یہ لوگ انجینئر نہیں تھے، مگر انہوں نے انجینئرنگ کو مات دے دی تھی۔ دن میں وہ باغبانی کے بہانے زمین سے مٹی نکالتے اور رات کو آہستہ آہستہ بینک کے قریب بڑھتے۔ 3 مہینے گزر گئے اور آخر کار وہ لمحہ آیا جس کا انہیں انتظار تھا۔ ہفتے کی رات سب کچھ تیار تھا۔ سرنگ بینک کے والٹ کے نیچے جا پہنچی تھی۔ زمین کا آخری حصہ باقی تھا۔ کپتان نامی شخص جو اس گروہ کا سربراہ تھا بولا، بس آج رات پھر ہم امیر ہوں گے، بہت ہی امیر۔ رات کے تقریباً 11 بجے زمین کے آخری حصے میں کٹر چلایا گیا اور آخر کار وہ لمحہ آ گیا۔ چمکتی ہوئی کرنسی کی دیوار ان کے سامنے تھی اور نوٹوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ 50 اور 100 کے نوٹوں کی گڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے احتیاط سے نوٹوں کے تھیلے بھرے، پھر انہیں سرنگ کے راستے واپس اپنے گھر منتقل کیا اور 5 ٹن وزنی کرنسی یعنی $71 ملین زمین کے نیچے سے بغیر کوئی الارم بجے چپکے سے باہر نکال دی گئی۔ صبح جب بینک کھلا، زمین پر سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا سوائے ایک چیز کے، والٹ تقریباً خالی تھا۔ جب پولیس پہنچی تو منظر ناقابل یقین تھا۔ بینک کے فرش میں ایک چھوٹا سا سوراخ اور اس کے نیچے ایک لمبی سرنگ۔ پولیس حیران رہ گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی فلم کا سیٹ ہو۔ پورے برازیل میں ہیڈ لائنز لگیں، Thieves dug their way into bank, stole millions of dollars۔ ملک کی تاریخ میں یہ سب سے بڑی چوری تھی۔ پولیس نے اندازہ لگایا کہ چوروں نے تقریباً 3.5 ٹن نوٹ اٹھائے۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ کئی دن تک سرنگ کا سروے کیا گیا۔ اندر بجلی کے تار، ٹیوب لائٹس، ہوا کے پائپ، حتیٰ کہ چھوٹا جنریٹر بھی ملا۔ پولیس کے ایک افسر نے کہا، یہ صرف چور نہیں، یہ انجینئرز، ماہر نفسیات اور ذہین دماغوں کا گروہ تھا۔ اس چوری کے بعد تحقیقات اور گرفتاریاں شروع ہوئی اور وہ لوگ جو کبھی نہیں ملے۔ تحقیقات کے بعد پولیس نے 6 افراد کو گرفتار کیا۔ کچھ نے اعتراف کیا، کچھ نے انکار کیا، لیکن پیسہ کہیں سے نہیں ملا۔ زیادہ تر پیسہ غائب کر لیا گیا۔ تقریباً صرف 20% رقم واپس آئی، باقی ساری رقم غائب ہو گئی۔ شاید وہ چھپا لی گئی یا تقسیم کر دی گئی یا پھر کسی غیر ملک میں منتقل کر دی گئی۔
کہا جاتا ہے کہ اس ڈکیتی کا ماسٹر مائنڈ لوئس فرنینڈو ریبیرو تھا، جو کچھ سال بعد قتل کر دیا گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اسے اس کے اپنے گروپ نے مار دیا کیونکہ وہ زیادہ حصہ رکھنا چاہتا تھا۔ پولیس نے کئی سال بعد بھی تسلیم کیا۔ ہمیں آج تک نہیں پتا چلا کہ باقی پیسہ کہاں گیا۔ یہ کہانی صرف چوری کی نہیں، یہ انسانی ذہانت اور لالچ کی کہانی ہے۔ ایک طرف انہوں نے وہ کام کیا جو شاید فلموں میں بھی ممکن نہ ہو، اور دوسری طرف ان میں سے کئی مارے گئے، کچھ پکڑے گئے اور کچھ ہمیشہ کے لیے گم ہو گئے۔ آج بھی سینٹرل بینک کے نیچے وہ خالی جگہ موجود ہے جہاں زمین نے کبھی خزانہ اگلا تھا۔ محلے والے آج بھی اس پرانے مکان کے بارے میں بات کرتے ہیں جو اب صرف یادوں کا ایک سایہ ہے، اور جب بھی وہاں سے کوئی گزرتا ہے وہ دھیرے سے کہتا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں زمین کے نیچے سے خزانہ نکلا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو سنو کہانی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔